بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 تک ہم پہنچے ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنے والد گرامی کے سامنے خواب بیان کیا۔ والد نے ارشاد فرمایا کہ اس خواب کو آپ نے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، کیونکہ وہ ممکن ہے حسد کا شکار ہوں اور آپ کے لیے پلان کریں۔ اور اگلی آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ کہ یوسف خدا اس طرح تجھے چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تمہیں خواب کی تعویل سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور پھر خدا اپنی نعمتوں کو تیرے لیے تمام کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوب نہ فقط خدا تجھے نعمت عطا کرے گا بلکہ یعقوب کی ساری اولاد کو نعمت عطا کرے گا، کما اتمہا علی ابویک اور یہ جو نعمتیں خدا تمام کرے گا آپ پر اور آپ کے بھائیوں پر، یہ نعمتیں اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس نے آپ کے والدین پر، آپ کے آبا و اجداد پر تمام کی۔ من قبل اس سے پہلے وہ کون تھے آپ کے آبا و اجداد؟ ابراہیم اور ابراہیم و اسحاق، وہ ابراہیم و اسحاق تھے، خدا نے ان پر نعمتیں تمام کی۔ ان ربک علیم حکیم خدا جو آپ کو چنے گا، آپ کو خواب کی تعویل سکھائے گا اور اسی طرح نعمتیں تمام کرے گا آل یعقوب پر، اور اس نے تمام کی ابراہیم اسحاق پر، یہ خدا کے علم سے اور اس کی حکمت سے۔ اس آیت سے پہلا یہ نقطہ نکلتا ہے کہ یہاں لفظ استعمال ہوا یجتبی کا۔ اجتبا کا معنی ہے چننا، مجتبا کا معنی بھی ہے چنا ہوا۔ مصطفیٰ اور مجتبا کا سیم معنی ہے۔ ربوں کا کہ تجھے تیرا رب چنے گا، یعنی رب کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مالک کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کریم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، رحمان کا رب استعمال نہیں ہوا، یعنی وہی جو کہ تربیت کرتا ہے وہی چنتا ہے۔ اور یہاں پر خداوند تعالیٰ جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ وَيُعَلِّمُكَ اور جب تجھے چن لے گا تو اس کے بعد تجھے تعلیم دے گا۔ خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے تعلیم دینی ہے تو پہلے اس کو چنیں، اس کی سلیکشن کریں کہ آیا اس تعلیم کے قابل ہے یا نہیں، آیا یہ تعلیم آپ اس کو سکھا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے وقت ضائع ہوگا۔ اس لیے جو ماہرین کہتے ہیں کہ جب کسی بچے نے کچھ سبجیکٹ چننا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے دو چیزوں کو مد نظر رکھیں، ایک معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں، دوسرا جو ہے آپ وہاں دیکھیں کہ اس بچے کا شوق و ذوق کیا ہے، اس بچے کا شوق و ذوق دلچسپی رکھتا ہے اس سبجیکٹ میں تو اس کو راغب کریں، اس کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ اس کو چنیں۔ مثال کے طور پر اب ناروے میں ٹیکسٹائل کا بزنس نہیں، آپ بچے کو کہتے ہیں کہ تم ٹیکسٹائل کی انجینئرنگ سیکھو، تو یہاں اس کی مارکیٹ نہیں ہے، اسکوپ نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی نہیں۔ اور پھر یہ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، زیادہ توجہ جو جب تعلیم کے حوالے سے ہو رہی ہے تو آپ بچے کو زیادہ اس سبجیکٹ کی طرف توجہ دلوائیں جس میں وہ کمزور ہے، ممکن اس کے لیے سخت ہو،
وہ کہے اس کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ جس میں کمزور ہے اس میں اس کو جو ہے سکھایا جائے، اس کو تشویق کی جائے۔ اسی حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ عبادتیں مختلف ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ چیک کریں کہ کون سی عبادت کا پہلو آپ کی زندگی میں کمزور ہے، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ نماز آپ آلریڈی پڑھ رہے ہیں، روزے میں کمزور ہیں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار کریں۔ آپ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری باتیں آپ صحیح بجا لا رہے ہیں، صرف جو ہے آپ کا جو معاملہ ہے، آپ کی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیسے خرچ نہیں کر سکتے، حج پر نہیں جا سکتے، آپ کا ذہن نہیں بن رہا، آپ جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے آپ کے لیے تھوڑے مشکل ہیں، تو وہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں، اس کو اپنے آپ کو اس چیز کی طرف زیادہ جو ہے وہ راغب کریں۔ بس زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان ترجیحات کو مد نظر رکھے کہ کس چیز کو اس نے پریفر دینا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ انسان دیکھے کہ کون سی چیز جس کا وقت جا رہا ہے، جو آئندہ میسر نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے کامیاب آدمی وہ ہے کہ جو کہ چانس کو ضائع نہیں کرتا اور چانس کو خوب انتخاب کرتا ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہے اور اخروی لحاظ سے بھی کامیاب ہے۔ دنیاوی لحاظ سے تو آپ کو پتہ ہے مجھ سے بہتر، اخروی لحاظ سے کس طرح کامیاب ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، شب قدر ہے، یہ چانس ہے، آپ کو ممکن ہے یہ چانس دوبارہ آپ کو نہ ملے، آئندہ سال یہ نہ ملے آپ کو چانس، تو آپ اس چانس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک رات کو عبادت کریں تاکہ آپ کو 1000 راتوں کا جو ہے وہ 1000 راتوں کا ثواب مل جائے۔ رجب کا مہینہ ہے، روزے کا ثواب ہے، بہت بڑا درجہ ہے، یہ چانس آپ کو ملا ہے، اس سے بہترین فائدہ اٹھایا جائے۔ رجب کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں، روزہ اگر ممکن ہو آپ کے لیے روزہ آپ رکھیں، آپ کے لیے ممکن ہو اس مہینے میں صدقہ دیں، کیونکہ 3 مہینے خدا نے چن لیے ہیں اور ان کا انتخاب کیا ہے، ان کو برتری حاصل ہے، ان کو جو مقام حاصل ہے کسی اور مہینے کو نہیں ہے۔ کون سا ہے؟ رجب، شعبان، رمضان۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی کریم کا مہینہ، اور رمضان امت محمدی کا مہینہ۔ رمضان میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ درجہ اور ثواب ہے، اس کی تیاری تب ہوگی کہ آپ تیاری کر لیں رجب اور شعبان میں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور پھر خدا نے کرم رکھا ہے رجب کے مہینے میں، دیکھیں نا امیر المومنین کی ولادت اس مہینے میں، معراج اس مہینے میں ہے، یعنی خدا بتا رہا ہے کہ اس مہینے میں اپنے نبی کو میں معراج پر لے گیا، لیکن تم بھی معراج پر جا سکتے ہو، میرے نبی 1 یا 2 دفعہ گئے، تم ہر روز جا سکتے ہو اس میں رجب کے مہینے میں، بشرط ہے کہ تمہاری نماز جو ہے وہ معراج والی ہو، تمہاری عبادت معراج والی ہو، تمہارا خلوص معراج والا ہو۔ 13 رجب کو اس مہینے میں برکات نازل ہوئی ہیں خدا کی طرف سے، 10 رجب کی برکات ہیں، پھر 22 رجب کی جو ہے نیاز ہے، اس کا ایک اپنا درجہ اور مقام ہے، اور پھر یہ وہ مہینہ ہے جس سے امام حسین کے مشن کا آغاز ہوا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی ولادت ہے 10 رجب کو، اور امام حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلے ہیں۔ ایک فرصت ہے جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے اس کے بارے میں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِي رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور جب خدا تجھے چن لے گا تجھے خواب کی تعبیر سکھائے گا۔ خواب کے لیے احادیث کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، نہیں حدیث کے کئی معنی ہیں، حدیث کے بیسیکلی لغوی لحاظ سے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک نئی چیز کے معنی میں حدیث، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے بات کرنا۔ کیوں کہ جب انسان خواب کو بیان کرتا ہے تو بات کے ذریعے بیان کرتا ہے، اس لیے خواب کو حدیث کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن نے استعمال کیا، یعنی یہ جو ہے تعبیر خواب ہے، یہ خداوند تعالیٰ نے جو انبیاء کو سکھائی، خدا نے سکھائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا جو علم ہے جو ہم تک پہنچتا ہے اس کے کتنے حصے ہیں، اور کس حد تک انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور کس حد تک خدا انسان کو دیتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا علم جمع ہے اسماء اعظم میں،
اور اسماء اعظم 73 ہیں. 73 کا عدد استعمال ہوا ہمیں سمجھانے کے لیے. یہ کوڈ ورڈ ہے، ورنہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم گننا شروع کر دیں اسماء اعظم یہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے. امام فرماتے ہیں 73 ہیں. ان میں سے ایک آصف بن برقیہ کو ملا تھا جو حضرت سلیمان کے وزیر تھے، جو تخت بلقیس کو لا سکے تھے. اور ان میں سے 72 ہمیں ملے ہیں، اور ایک اس میں سے عدد ایسا جو صرف خدا کے پاس. اس لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس اسماء اعظم کے 72 عدد ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. اسی بنیاد پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس لیے ہماری احادیث میں ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی مولا امیر المومنین نے مدد کی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمام انبیاء نے مدد کے لیے اسماء اعظم کو پکارا ہے. اور امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ الاعظم، ہم اللہ کے وہ اسماء اعظم ہیں جن کے ذریعے انبیاء کو مدد ملی. آدم کی توبہ امیر المومنین پنجتن پاک کی صدقے قبول ہوئی، نوح کی کشتی ان ہستیوں کے صدقے کنارے لگی. اسی طرح حضرت موسیٰ جو انہوں نے دریا پار کیا ان ہستیوں کے صدقے، حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات ملی ان ہستیوں کے صدقے. اور جب معاملہ آیا خاتم الانبیاء کا تو خدا نے ظاہری طور پر بھیج کر کے واضح کر دیا جب خاتم الانبیاء کا ناصر علی ہو سکتا ہے تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کی نصرت نہ کی ہو ہے امیر المومنین نے. بچپن سے لے کر کے آخری عمر تک اسلام کے لیے انہوں نے وقف کی، اور بچپن سے لے کر کے پیغمبر کا حیات مبارکہ کے آخری دن تک پیغمبر کے ساتھ رہے اور ہر جگہ کھڑے رہے، اور کہیں بھی دشمن کو نزدیک نہیں آنے دیا پیغمبر کے. ہند تھی جو ابو سفیان کی بیوی، اس کا ایک غلام تھا. اس غلام کو اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ 3 افراد میں سے کسی ایک کو تو میرے لیے قتل کر دے. کہا کون ہے؟ کہا محمد. کہا محمد کے قریب میں نہیں جا سکتا ہوں، علی کسی کو نزدیک بھٹکنا ہی نہیں دیتا. اس طرح پیغمبر کے قریب رہتے تھے. اور فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ میں اس طرح تھا پیغمبر کے ساتھ جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، میں پیغمبر کے ساتھ رہتا تھا. اور مجھے بچپن سے لے کر کے جوانی تک پیغمبر اس طرح کھانا کھلاتے رہے ہیں اور علم مجھے دیتے رہے ہیں جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اس طرح پیغمبر کے ساتھ تھے امیر المومنین. اور پھر کتنا خدا نے اعزاز دیا جو انبیاء کو نہیں ملا، خانہ کعبہ کے اندر ولادت. اور ثابت کر دیا خدا نے کہ یہ آئمہ کی جو ولادت ہے یہ عام لوگوں کی طرح ولادت نہیں ہے، کہ وہ مشکلات جو ولادت میں ہوتی ہیں یہاں پر بھی ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں. اسی آیت کو آگے جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، چند جملے کہہ دیا امیر المومنین کی ولادت کے ایام کی مناسبت سے. وَيَتُمُّ نِعْمَتُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور خدا نعمت کو تمام کرے گا تم پر اے یوسف اور آل یعقوب پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل یعقوب کون ہے؟ آل یعقوب وہ 11 بھائی ہیں حضرت یوسف کے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو انہوں نے ایسے تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا، بیچنے کی کوشش کی، تکلیف دی، حسد کا نشانہ بنایا، ان کو کس طرح خدا چنے گا؟ نہیں، انہوں نے استغفار کر لیا تھا، خدا سے معافی مانگ لی تھی، اور خدا بخشنے والا ہے. اور جب خدا بخش دیتا ہے گناہ تو گویا ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. یہاں اس آیت میں کچھ پیغام ہے. پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ جو چناؤ ہے یہ خدا کا کام ہے، یہ کسی بندے کا کام نہیں، کسی شخصیت کا کام نہیں. حتیٰ نبی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے جانشین چنے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خدا سے درخواست کرے اور خدا چنے، اور نبی اعلان کرتا ہے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ اللہ ہیں، چناؤ خدا کی طرف سے ہوا ہے، اعلان محمد مصطفیٰ نے کیا ہے.
کیوں کہ یہ شرعی معاملہ ہے، نبوت کا جانشین چننا ہے، کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صبح کی 2 رکعت نماز ہے، کل سے سارے مسلمان ووٹ کریں کہ نہیں یہ 2 کے بجائے 4 ہونے چاہیے، ممکن ہے؟ ممکن نہیں، نہیں ممکن۔ جب ایک شریعت کا چھوٹا سا رکن، کیونکہ شریعت وسیع ہے، اس میں اصول دین ہے، فروع دین ہے، اخلاقیات ہیں، اصول دین کے اندر نماز ہے، نماز بھی 7 نمازیں واجب ہیں، ان میں سے پنجگانہ نماز ہے، ان پنجگانہ نماز میں سے ایک فجر کی نماز ہے۔ جب صبح کی 2 رکعت فجر ہم اپنے لیے انتخاب نہیں کر سکتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہستی جو کہ محافظ شریعت ہو، مبلغ شریعت ہو، شریعت کو اس نے پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کا انتخاب ہم کر سکیں؟ اس کا انتخاب ہم نے نہیں کرنا، خدا نے کرنا ہے، اور جو ہے پیغمبر نے اعلان کرنا اس کا۔ بس انبیاء کا چناؤ اور خدا کے خاص بندوں کا چناؤ خود خدا کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر حضرت یوسف کا چناؤ کیوں ہوا؟ آیا ویسے ہی ہو گیا؟ نہیں، حضرت یوسف نے مشکلات طے کی، بیچا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، جیل میں جانا پڑا، تہمت لگی۔ جب ان تمام امتحانات سے کامیاب ہوئے تو خدا نے کہا کہ اے یوسف، ہم نے تمہیں چن لیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے قریب ہوں، خدا کے خاص بندے بنے، تو اس کے لیے اسٹرگل کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہوگی۔ ویسے ہی کسی آدمی کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ اور پھر یہ انتخاب دنیاوی انتخاب نہیں ہے کہ اس میں دھاندلی ہو جائے، کرپشن ہو جائے، اور اس میں رشتہ داری کا معاملہ ہو جائے، کوئی سفارش ہو جائے، فوج انوالو ہو جائے کہ ایک کو جیل میں ڈال دے، دوسرے کا انتخاب کر دے۔ ایسا نہیں ہے، یہ خدا کا انتخاب ہے، یا میرٹ پر انتخاب، اور یہاں پر شائستگی کی بنیاد پر، لیاقت کی بنیاد پر جو ہے انتخاب ہوا ہے اور کیا ہے، اور اس داستان نے بتایا ہے اس بنیاد پر ہوا۔ اور پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کا چناؤ کیوں ہوا؟ حالانکہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ چناؤ کے لیے، خدائی چناؤ کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، میرٹ ہے، شائستگی ہے، لیاقت ہے۔ دوسرے بھائی بڑے ہیں سب، یہ سب سے چھوٹے ہیں، لیکن جو لیاقت ان میں تھی دوسرے بھائیوں میں نہیں تھی، خدا نے ان کا انتخاب کیا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے بعض آئمہ جن کی عمر، مثلا امام تقی علیہ السلام 8 سال کی عمر تھی، امامت خدا نے ان کو دی۔ حضرت عیسیٰ بچپن میں تھے، ماں کی گود میں تھے، خدا نے ان کو نبوت عطا کی۔ یعنی نبوت اور امامت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، لیاقت اور میرٹ اس کے لیے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، یہ خدا نے انہیں طاقت عطا کی ہوتی ہے کہ آئندہ کے انسان کے آئندہ سے باخبر ہوتے ہیں۔ کون خبر دے رہا ہے کہ اے یوسف تجھے خدا نے چن لیا ہے، تجھے حدیث کی، تجھے خواب کی تعبیر سکھائے گا؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت یعقوب۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ یوسف کو۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو یوسف کے آئندہ سے متعلق علم تھا۔ اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جو ہستیاں چنی ہوئی ہوتی ہیں، چاہے وہ امام ہو معصوم ہو، ان میں 2 کوالٹیاں مین ہوتی ہیں، ایک معصوم ہوتے ہیں، دوسرا آئندہ سے خبر دیتے ہیں۔ اور ہوا بھی اس طرح، کئی انبیاء نے خبر دی آئندہ سے، اور خود ہمارے نبی نے خبر دی کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عمار یاسر مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک تھے اور مدد کر رہے تھے، تو وہیں کچھ حاسد لوگ تھے، انہوں نے عمار کو ڈانٹا، دبانے کی کوشش کی اور قتل کی دھمکی دے دی۔ روتے ہوئے پیغمبر کے پاس آ گئے اور کہنے لگے فلاں آدمی نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو اللہ کے سچے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، اے عمار، یہ تجھے قتل نہیں کر سکتے، تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جنگ صفین میں شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ اور حتیٰ یہ خبر اتنی مشہور تھی کہ شام کے لشکر میں پریشانی آ گئی،
جب ان کی شہادت ہوئی، اور لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم باطل پر ہیں، ہم غلطی پر ہیں، ہم غدار ہیں، ہم باغی ہیں، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور ہم نے قتل کیا۔ تو فوراً جو ہے وہ امیر شام نے عمرو عاص کو کہا کہ اس مسئلے کا حل نکالو۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو قتل نہیں کیا، عمار کو قتل اس نے کیا جو لایا اسے میدان میں، اگر علی اسے میدان میں نہ لاتے تو قتل نہ ہوتے، بس ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ امیر حمزہ سید الشہداء کو احد کے میدان میں کون لایا تھا میدان میں؟ پیغمبر لائے تھے نا، وہاں کیا جواب دو گے؟ پھر منہ پر تالے لگ گئے۔ بس پیغمبر نے خبر دی تھی آئندہ سے، اور وہ خبر سچی ہو گئی۔ تمام معاملات کو سائڈ پر رکھ دیا جائے نا، یہ جو خبر ہے کہ پیغمبر نے عمار کی شہادت کی خبر دی، یہ خبر پیغمبر کی نبوت کے لیے اور سچا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اسی جو ہے وہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا جو علم ہے، جو ان کے پاس تعلیمات ہیں، جو علم غیب ہے ان کے پاس، جو شریعت ہے ان کے پاس، یہ خدا کی طرف سے۔ اور پھر دوسرے الفاظ میں کہیں کہ یہ انبیاء خدا کے شاگرد ہیں، خدا اللہ تعالیٰ کی درسگاہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اب سوال یہ بتاتا ہے کہ نبی کے پاس جو علم پہنچتا ہے اس کے ذرائع کیا ہے؟ علماء نے اس کے 4 ذرائع ذکر کیے ہیں۔ ایک ہے نبی خواب دیکھتے ہیں، خواب میں سے علم ہوتا ہے۔ نمبر 2 جبرائیل کے ذریعے۔ نمبر 3 آواز آ رہی ہوتی ہے اور نبی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اور اس کو شریعت میں پردے کی تعبیر کی ہے کہ پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے کاٹن کا پردہ لٹکا ہوا ہے یا ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے یا گارڈین آپ کے جس طرح گھر میں لگے ہوتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اس تعبیر سمجھانے کے لیے کہ آواز آ رہی ہے اور بولنے والا دکھائی نہیں دیتا۔ اور جس کی آسان سی مثال دوں، معراج پر نبی کریم تشریف لے گئے تو آواز آ رہی تھی لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو آواز تھی امام علی علیہ السلام کی۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ اللہ، تو نے علی کے لہجے کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ تو علی کل شیء قدیر ہے، کوئی لہجہ بھی بنا سکتا تھا، کسی چیز سے آواز نکال سکتا تھا، کوئی ایسا لہجہ ہوتا جو کسی کا نہ ہوتا۔ خدائی آواز آئی کہ اے محمد، میں نے دیکھا ہے کہ تجھے علی کا لہجہ بڑا پسند ہے، اس لیے علی کے لہجے کا انتخاب کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تجھے مہمان بلا رہا ہوں، تجھے دعوت دی ہے، اپنے پاس لایا ہے، تو سارے انتظامات تیری پسند کے ہوں، نہ کہ میری پسند کے، اس لیے میں نے لہجہ بھی علی کا چنا ہے۔ ہمارا جو ہے درس کافی جو ہے لمبا ہو گیا ہے،